بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگوں نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور وہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے، اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں جو بندر پائے جاتے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اور یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جو کہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہ میں مبتلا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش لی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ ہفتے کے دن شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام کر دیتے ہیں، اور یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع فرمایا ہے، تو وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتہ کا دن ہی وہ واحد دن تھا جب مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھی اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دنوں میں نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اس قوم کا گزارا بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر قوم پریشان ہو گئی۔ یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹی سی آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے قوم کو وسوسے میں ڈالا کہ سمندر میں نالیاں ڈال کر خشکی پر بڑے بڑے اوز بنا لیے جائیں، تو ہفتے کے دن جو مچھلیاں آئیں گی وہ نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی۔ اس طرح ہفتے والے دن نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے تو اگلے دن یعنی اتوار کے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہیلا بازی اچھی لگی، انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ اس قوم کے ان بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ منصوبہ بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کر ان حوضوں میں قید ہو جائیں گی تو یہ ان کا شکار ہی ہوگا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ پہلے گروہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی طریقے سے منع کرتے تھے، ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے دور رہے۔ دوسرے گروہ میں وہ لوگ تھے جو اس قوم کو دل سے برا مانتے تھے، تو خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کیا، بلکہ جو لوگ منع کرتے تھے ان لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ تم کن لوگوں کی نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ بہت جلد ہلاک کرنے والا ہے۔ اور تیسرے گروہ میں وہ لوگ تھے جو سرکش اور نافرمان تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی بات پر عمل کیا۔ یہ لوگ کھلم کھلا اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے، ہفتے کے دن شکار کرتے، ان کو کھاتے اور ڈوستے تھے۔
ناظرین گرامی، ان لوگوں کی کل تعداد 12,000 تھی جو منع کرنے کے باوجود شکار سے باز نہ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان 12,000 نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ چنانچہ جو لوگ ان لوگوں کے اس عمل کو برا خیال کرتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دی، جس کے ایک طرف وہ نافرمان 12,000 لوگ رہتے تھے تو دوسری طرف وہ لوگ رہتے تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی سے باز نہ آئے اور شکار کرتے رہے۔ اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرمار دی، اور اس کا یہ اثر ہوا کہ ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی ایک دن اپنے گھروں سے نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں کے اوپر چڑھ گئے تاکہ معلوم کر سکیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ جب ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی شکل میں مسخ ہو چکے تھے۔ جب لوگ ان کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ نافرمان اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں کی طرح روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نافرمان بندر بن جانے والی قوم کی کل تعداد 12,000 تھی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے وہ کہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے انہیں فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 لوگ بندر بن گئے اور یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اسی دوران یہ لوگ نہ تو کچھ کھا سکتے تھے نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، تو یوں ہی بھوکے پیاسے یہ سب کے سب 3 دن کے اندر اندر ہلاک ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو ان لوگوں کو شکار کرنے سے منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا سمجھتے تھے لیکن خاموش رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ آج کی قوم کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر اب بھی ان کی نسل سے موجود ہے؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیتا ہے، یعنی ان کی شکلوں کو بدل دیتا ہے، اور یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر یہ عذاب نازل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی ہے۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کے جو بندر ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نافرمان قوم میں سے ہیں، تو یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ نافرمان 3 دن تک زندہ رہے گا اور ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے آپ کو بہت جانکاری ملی ہوگی۔ تو اس طرح کے اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہمنا وائس کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔